بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ برکت مہینہ رمضان ہمیں پھر سے دکھایا۔ رمضان کے 2 روزے گزر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تیسرا روزہ دیکھنا بھی نصیب فرمایا۔ تو ہم نے ان 2 روزوں میں قرآن مجید کے 2 پاروں کا دورہ کیا ہے، پہلے الف لام میم اور پھر اس کے بعد سایہ کل، اور ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، جس میں کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے اس دوسرے پارے کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ریوائنڈ کرتی ہوں کہ ہم نے کل اس میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا کہ مسلمانوں کو اپنا قبلہ تبدیل کرنا چاہیے، تو اس وقت کیا کیا اعتراض ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے کچھ احکامات پڑھے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم نے طلاق کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے حقوق پڑھے جو میاں بیوی کے آپس کے حقوق تھے، اور اس کے بعد ہم نے قصاص کا حکم پڑھا کہ قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے داؤد علیہ السلام کا کچھ قصہ پڑھا اور بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں، تو اس کا کچھ پس منظر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں کو بتایا ہے کہ ان کو کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں بھی کچھ احکامات اور حکم اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ اور اس پارے کے اندر تیسری صورت قرآن کی سورہ آل عمران بھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کا نام آل عمران اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ تر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں، اور ہم اگلی صورت میں جو پڑھیں گے وہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معمول پڑھیں گے، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے دوسروں پر فضولیت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اس کے درجہ بلند ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد وہ لوگ اپنے آپ سے روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سود ہوگا
نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سادہ جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کا نہ کوئی کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی، وہ سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندے کے تمام آگے پیچھے کے حالات خود جانتا ہے، اور وہ لوگوں کے اس علم کو بھی بات اپنے علم کے دائرے میں لا سکتا ہے، سوائے اس بات کے جس کے خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور دونوں کی نگہبانی اس کے ذرا بھی بوجھ نہ ہوتی ہے، اور وہ بڑا عالی مقام اور صاحب عزت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص تغاوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی ایک مضبوط کنڈ تھام لی جائے گی، جس کے ٹوٹنے کا کوئی مقام نہ ہوگا۔ اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو اور انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب لوگ آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی؟ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر محبوب ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ کچھ واقعہ پس منظر ایسے ہے کہ یہ نمرود کا واقعہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ تو وہ اس کا ماننا یہ تھا، وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی برابر ہوں، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اور کہتا تھا کہ میں اس کی نظر میں بس دنیا یہی تھی، اس کی نظر میں رب ہونا یہی تھا کہ انسان کو زندہ کرنا یا اس کو موت دینا۔ تو اس کا پس منظر کچھ ایسے تھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ میں موت بھی دے سکتا ہوں اور زندگی بھی۔ اس سے پوچھا گیا کیسے؟ تو اس نے ایک سزائے موت کی جس قیدی کو سزا ہوئی تھی اس کو بلایا اور اس کو رہا کر دیا، تو کہا یہ دیکھو اگر میں جس کو چاہوں زندگی دے سکتا ہوں، اور اس کے دوسرے برعکس اس نے یہ کہا کہ جس کو میں چاہوں میں موت دے سکتا ہوں۔ اور ایک آدمی کو بلایا جو آزاد تھا اور خوشحال تھا، اس سے کوئی خطا بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کو بلا کے قتل کروا دیا، اور کہا کہ یہ دیکھو میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت۔ تو اس کے سامنے دنیا کا پس منظر صرف یہی تھا۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ سورج کو مشرق سے نکلتا ہے، تو تم مغرب سے ذرا مجھے نکال کے دکھاؤ اگر تم خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو وہ کیونکہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا۔ آؤ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا ہے جس کا ایک بستی پر ایسا وقت گزرا ہو جب وہ چھتوں کے بل گر پڑی تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ اسی بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندگی کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا نہیں سڑکی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ گیا ہے، اور یہ ہم نے اس کے لیے کیا تھا کہ ہم تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بتا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں ٹھیک کرتے ہیں، پھر ان کے گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر رہی تو اس کے سامنے آ گئی، تو وہ بول اٹھے مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر واقعے کا پس منظر کچھ ایسے ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فلسطین کے
میں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی جو تباہ ہو گئی تھی اور اس کے گھر جو تھے وہ گر پڑے. تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل عزیز علیہ السلام کا واقعہ ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خود بات کی اور کہا. تو اللہ تعالیٰ تو صرف کلام اپنے پیغمبروں یا اپنے انبیاء ہی سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ کسی کے اوپر نہیں آتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہیں. تو ان کا اس بات کا شبہ نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ پہ کوئی شک نہیں تھا. ویسے ہی ان کو گزرتے ہوئے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ان بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جس کے بعد ان کو زندہ کیا اور ان کو یہ پس منظر دکھایا، تاکہ ان کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان پہ حقیقت کھول لی تھی. اب انبیاء پہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو ظاہر اللہ تعالیٰ کو کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کو دلیل دے کسی بات کی تو جب تک اس نے اگر وہ ویسے بھی دلیل دے، کیونکہ وہ تو اللہ پہ پہلے ایمان رکھتے تھے، مگر اگر انہوں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو تو اس بات پر انسان واضح طور پر زیادہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور لوگ اس کی بات پر زیادہ اچھے سے یقین کر لیتے ہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش کیا، ورنہ ان پر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی شک کرنے کا شبہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیغمبر یا اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے تھے. وَإِذَا قِيلَ ابراہیم، اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ایک ایک کا حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ اور 4 تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 واقعوں کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مردہ یعنی کہ ایک مردہ انسان کو 100 سال سلا کے اس کے بعد ایک گدھے کو مردہ کو زندہ کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. اور دوسرا واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. مثل الذین ینفقون، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دنا 100 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہو. اللہ جس کے لیے چاہے ثواب کی گنا اضافہ کر دے، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. تو یہاں سے اب جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، اور اس کے بعد آگے آیتوں میں سود کا حکم آئے گا کہ سود لینا اور بیع کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ وہ کیسی ہے. الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد ان احسان کو جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچے. وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم. قول معروف، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچ جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرف ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. چنانچہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹکی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کے چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے. ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور ایسے کافروں کی ہدایت تک نہیں پہنچتی. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی کے طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، ایک پر زور کی بارش سے تو وہ دگنا پھل دینے لگے، اور اگر اس پر روز کی بارش نہ بھی تو ہلکی پھلواری بھی اس کے لیے کافی ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے.
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس باغ میں بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے پہ اسے آ پکڑے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا اب گولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی بات کیا ہے اور اس میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس میں صدقے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ دے یا اس کے پاس کوئی ساحل آئے تو وہ اس کو اس طرح صدقہ دے، اگر اس کے پاس نہ گنجائش ہو تو اس کو آرام سے منع کر دے، ورنہ اس کے ساتھ بدتمیزی والا سلوک نہ کرے، یا اگر کسی نے اس کو صدقہ یا کوئی چیز کسی نے کسی کو خیرات کر دی تو اب وہ ہر کسی کو بتاتا نہ پھرے، یا پوری جگہ پہ ڈھنڈورا نہ پیٹے، یا اس کو اس بات پہ ہر وقت ذلیل کرتا رہے کہ میں نے تمہیں فلاں وقت میں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کو ایک آگ کے بگولے نے کسی چیز کو آ کے پکڑ لیا ہو، تو اس نے جو اس چیز سے اجر کمایا تھا وہ اس کا سارا جو اجر ہوگا وہ تمام کا تمام اجر ختم ہو جائے گا۔ جب وہ شیخیاں بگاڑتا پھرے گا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے ایسا صدقہ کیا، میں نے ویسا صدقہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کو مارو، تم ایسی آنکھیں میچ بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسے بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ الشیاطین، شیطان تمہیں مفلسی کے ڈر سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا ہر بات جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا کرتا ہے، اور جسے دنائی عطا ہو گئی اور وہ افراد مقرر میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے۔ وما انفقوا، اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اس سے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کی مدد میسر نہ ہوگی۔ ان تبدو، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ اللہ تمہاری برائیوں کا اور کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیس علیک، اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم ذرا بھی ظالم نہیں ہوگے۔ یہاں پہ واقعے کا پس منظر کچھ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو کفار ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کچھ کفار جو ہیں تو ان کو کوئی صدقات نہ دیا جائے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کے رشتہ دار جو تھے وہ غریب تھے اور کافر تھے، اس وجہ سے وہ ان کو صدقات نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر کسی کو اپنی خوشنودی سے کسی کے اوپر مال خرچ کرو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، مگر اگر کسی کو تمہارے مال کی ضرورت ہے یا وہ ضرورت مند ہے تو تم اس کے اوپر مال خرچ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا ثواب دے گا، اور تمہیں اس بات کا جو مال خرچ کیا ہوگا اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ للفقراء الذین، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی نہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگ گو سے لت پٹ ہو کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔
تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں یہ آیت ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو یہ ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کا مسجد نبوی کے پاس ہی چبوترا تھا جس کے اندر وہ قیام کیا کرتے تھے اور دین کی تعلیم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے پاس اتنی سعادت نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش بھی تلاش کرے، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اور ایسے ہی آج کے دور میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو مستحق ہیں، جن کو ضرورت ہے، ہم ان تک اپنی ضرورت کو پہنچائیں۔ بہت سے ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کی تعلیم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر لگا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اپنے مال کے ذریعے سے مدد کریں، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال دانے رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذین، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ یہاں پہ سود کے احکامات آگے ہیں کہ سود کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھائے گئے تو اس شخص کی طرح اٹھائے جائیں گے جسے شیطان جھوم کر پاگل بنا دیا ہو۔ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سودا ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو، وہ سودی معلومات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو سود لینا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیع یہ ہوتی ہے کہ کسی سامان کو ہم کسی پروفٹ، جیسے تجارت کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں پروفٹ ملے۔ کوئی سامان ہم بیچ رہے ہیں تو اب ہم نے 100 روپیز پرچیز ہے، ہم نے اس کو 200 میں سیل کیا تو اس پہ ہمارا 100 پروفٹ آ رہا ہے، وہ تو جائز ہے کیونکہ وہ تجارت کا کام ہے۔ تو کافر کیا کہتے تھے؟ تو ایسے ہی تو پیسوں کی تجارت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کے اوپر مال کی تجارت نہیں ہوتی، مال کے ساتھ ہی مال کی تجارت کرنا ایک سود قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پیسے ہی لے کر، یہاں آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے تو اس کے بدلے میں اگر آپ نے کسی کو 2000 اماؤنٹ ادھار دی ہے تو اب آپ اس کے بدلے میں 2000 کے بجائے اس کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں 3000 آپ واپس کریں گے۔ جب آپ پیسے واپس کریں گے تو وہ سود کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ آیت میں حکم آنے سے پہلے جو لوگ یہ کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے معافی ہے۔ اب جب حکم آ گیا اور اس کے بعد کوئی بھی یہ کام کرے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آیا کرے اس کے اوپر تم یہ نہ کہنا شروع کر دیا کرو، اپنی باتیں نہ بنانا شروع کر دیا کرو، نہیں ایسے نہیں، ایسا کیوں ہوا، بلکہ جو اللہ تمہیں حکم دے اس کے اوپر تم عمل کرو۔ یمحق اللہ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو نہ شکرا گناہ گار ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارے دراصل سرمایہ تمہارے حق، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر کوئی دست ہو یعنی قرض دار ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک مہلت دے دو، اور صدقہ ہی کر دو تو تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیہ تم سمجھدار ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کرے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے
تو اگر وہ شخص اب قرض واپس نہیں کر رہا یا اس کا ہاتھ تنگ دست ہے، تو جو قرضہ دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تھوڑی سی مہلت دے جب تک وہ قرض جمع نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص قرض نہیں دے سکتا اور تم اس نیت سے کہہ دو کہ میں نے اس کو جو قرض کی رقم دی تھی وہ میں نے اس کو صدقہ کر دی، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین معیار کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص لکھنا جانتا ہو تو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کے پروردگار ہے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو نہ سمجھ یا کمزور ہو، کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھ سکتا ہو، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور ایک عورت کو ان گواہ میں شامل کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے، اور جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور جو معاملہ اپنے معیار سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کے درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقدی لینے دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنا، یہ تمہارے لیے کچھ حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والوں کی کوئی تکلیف پہنچی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسے کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہارا کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اور گواہی کو چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا گنہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ کی اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا اور ہم خوشی سے ان کی تعلیم کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدے بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اس کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمان اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو ہماری گرفت نہ فرمائے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسا اٹھانا ہماری طاقت میں نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔
یہاں پہ ہماری سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے اور ہماری اگلی سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران سورت ہے جس کی 20 رکوع اور 200 آیات میں مشتمل ہے۔ سورت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں بتائے ہیں۔ وہ احکامات کیا ہے کہ اس کا نام سورہ آل عمران کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام، آل عمران، عمران کا مطلب وہ خاندان جو عمران کا خاندان ہو، تو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا۔ تو کیونکہ اس میں جہاں پر عمران کا ذکر آیا ہے وہاں پہ مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کے والد عمران کا اس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، اور کچھ زندگی کے اصول اور کچھ جو ہے غزوات کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات جس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالنے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتارے۔ من قبل ھدی للناس، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمہ ہدایت بن کر آئی تھی، اور اس نے حق اور باطل پر رکھنے کا میعان نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل الیک الکتاب، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تم محکمہ ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابیہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابیہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کرے، اور ان آیتوں کی تلاوت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ان آیتوں کو ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو انتہائی بخشش والی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لا ریب فیہ، ہمارے پروردگار تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس نے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے مقابلے میں، ان کی دولت ان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ ان کی اولادیں، وہی جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گی۔ ان کا حال فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کو اپنا لیا، ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت بڑا بچھونا ہے۔ قد کان لکم، تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے بڑی نشاندہی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرائے، ان میں سے ایک گروہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو آپ کو کھلی آنکھوں سے کئی گنا زیادہ دکھا رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والے کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی غزوہ ہوئی تھی، اس کا واقعہ کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ اس پس منظر کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس وقت دیکھنے میں تو کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اللہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور باقی لوگوں نے کافروں کا عبرتناک انجام دیکھا۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونا چاندی، ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، جو پاہے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابتدائی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کل کہہ دو، کیا تمہیں وہ چیزیں بتاؤ جو ان سب سے کہیں بہتر ہے، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے، سچائی کے خور ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتے اور اہل علم نے بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ عملی نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا ہوا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دو میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری ابتدا کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان بڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، پھر اگر وہ اسلام لائیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو تمہارے ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی مدد نہیں نصیب ہوگی۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فکیف، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس کو پوری پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک، کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقین تو ہر چیز پر تو ہی قادر ہے،
تولج اللیل فی النہاری، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنین، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار بناتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہ تم ان کے ظالم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کر لو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کل ان تخفوا، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوما، وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامان موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی اور درمیان کا فیصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ کل ان کنتم، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری ابتدا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑ کے تو اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ذریتاً، یہ ایسی نسلیں تھیں جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے دعا سننے کو واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یا رب میں نے نظر مانی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ہر کام سے آزادی کہ تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی نظر مانگنی تھی کہ اگر میرے گھر کوئی اولاد ہوگی۔ ان کے جو شوہر تھے عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے، تو ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے گھر جو اولاد ہوگی ہم اس کو بیت المقدس کے کام کے لیے مقرر کر دیں گے، اور وہ اس میں ہی لگی رہے گی، یا اس کی صفائی کرے گی، یا اس کا خیال رکھے گی، جو بھی ان کا لڑکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مریم علیہ السلام دی تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھی آپ کی راہ میں وقف کرتی ہوں، مگر جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اس وقت ان کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے، یعنی کہ ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، ان کے انڈر انہوں نے پرورش پائی اور ان کے پاس رہتی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیتوں میں وہی بات فرما رہے ہیں، فلما، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوگا، لڑکا لڑکی جیسے نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطور حسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے تو انہیں پوچھتے، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کیونکہ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے، تو وہ جب مریم علیہ السلام کو ملنے جاتے تو انہوں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ کے پاس وہ پھل موجود ہوتے جو اس وقت موسم کے نہ ہوتے۔ مطلب کہ اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو اس کے اندر کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جو صرف سردیوں میں آتے ہیں، جیسے ہم پاکستان میں لے لیں کہ ہمیں یہاں پہ اورنج ملتے ہیں، تو ہمیں بھرپور جب گرمی ہو، جون جولائی کا موسم ہو، تو اس وقت ہمیں مینگو میسر ہوتے ہیں اور اورنج نہیں ہوتے۔ تو ان کے پاس کیا ہوتا تھا
کہ دونوں پھل موجود ہوتے تھے، یعنی کہ گرمی کا پھل بھی ہوتا اور سردی کا، یعنی کہ ہر قسم کے بے موسمی پھل ہوتے تھے۔ تو آگے حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی طلب کی اور اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اولاد عطا فرماؤں گا تو پھر انہوں نے سوال کیا۔ ان کا سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان پہ اللہ پہ یقین نہیں تھا، ان کو پورا یقین تھا، مگر انہوں نے پوچھا کہ اللہ اس بڑھاپے میں جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو تب مجھے اولاد دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تمہیں اولاد دی جائے گی اور تمہیں اس کی خوشخبری ایسے ملے گی کہ تم 3 دن تک صرف اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اور کچھ نہ بولو گے۔ اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں فرمائیں گے ہنالک دعا، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک دعا کو سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوگا کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، لوگوں کی پیشوا ہوگا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر دور رکھے گا اور نبی ہوگا اور ان شمار ریاست بازوں میں سے ہوگا۔ قال ربی یا زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب مجھے بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ربی جعلنی آیا، انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں سے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کے کثرت سے ذکر کرتے رہو گے اور ڈھیلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تم منتخب کر کے فضیلت بخشی گئی ہے۔ یا مریم، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ ذالک من انباء، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب یہ طے کرنے اور اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ ان میں سے کوئی مریم کی کفالت کرے گا اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کی کفالت کا کہا گیا تھا، اور جب قرآن نازل کی گئی تھی تو اس میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تھا جو اوپر واقعہ گزر چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی کا پس منظر آگے بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتہ نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تمہیں ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ کہے گا میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دلوائی اس وقت بہت چھوٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کی گود میں تھے، اور اس وقت انہوں نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچپن ہی میں اپنی ماں کی گود میں بول پڑے تھے۔ قالت ربی انی، مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جب مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندے بن جاتے ہیں، اور میں اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کرتا ہوں، اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں،
اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کرتے ہو میں یہ سب بتاتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے یہ کافی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے تھے، اللہ تعالیٰ ان معجزات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اب یہ کون سی چیزیں حرام ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا یہودیوں کے اوپر یعنی کہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور اس کی چربی اور کچھ مچھلیاں جو تھیں وہ ان پر حرام قرار دی گئی تھی، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو تورات کے بعد انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کا حکم دے دیا اور ان کو حلال قرار دے دیا جو پہلے حرام تھی۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اس ہی کی عبادت کرو۔ فلما، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہے تو انہوں نے اپنے پیرویوں کو کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میری مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہ تو حواری کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب آپ نے کچھ نازل کیا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی ابتدا کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں نہ لکھیے گا جو حق، ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجیے گا جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا تدبیر کی؟ انہوں نے تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ان کے ہی ایک ساتھی جو کو قتل کرنے آئے تھے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور جب انہوں نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اب امت محمدیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے واپس آئیں گے اور پھر اپنی طبعی موت مر کر اس دنیا سے واپس جائیں گے۔ اس قال لہ یا عیسیٰ، اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے ایس سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری ابتدا کریں ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی کہ کن کو اللہ تعالیٰ نے غالب رکھنے کا کہا؟ یعنی کہ عیسائی، اور اس وقت یہودی تھے تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو یہودیوں کے اوپر غالب رکھنے کا کہا۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا، ان کو تو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کی مدد میسر نہ آئے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ہمارا 3rd پارہ مکمل ہوا ہے۔ میں نے جو سنایا یہ میرے کانوں نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔